کی محبت، اجنبی عورت کی محبت ایک مرد کے اندر، اور اللہ ماشاء اللہ کچھ چند ایک ہوں گے جو اس سے بچے ہوں گے، مگر جو ہے اکثریت اس میں مبتلا ہے، اور اکثر گھر ایسے ہیں جو اس وبا اور مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اب یہ نہ تو دین ہے نہ دنیا ہے، نہ اس کا دین کا فائدہ ہے اور نہ ہی دنیا کا فائدہ ہے۔ یہ ایک عارضی محبت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب نہیں کرتی، بلکہ یہ انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ اسلام نے جو ہمیں ایک کنسیپٹ دیا ہے، فرمایا فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، کہ آپ نکاح کرو، جو عورتیں تمہیں بھا جائیں، 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو پھر فواحدۃ ایک ہی کرنا، پھر 2 نہ کرنا، 3 نہ کرنا، 4 نہ کرنا۔ پھر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی عائد کر دی کہ فواحدۃ، پھر ایک ہی کرنا، اور جو کرنا پھر اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو اور اس کی محبت کی تعلیم دیں۔ ایک اجنبی عورت سے تعلق رکھنا، ان سے باتیں کرنا، ان سے ملنا، ان سے تعلق قائم رکھنا بغیر نکاح کے، اس کی تو کہیں اجازت ہی نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی کنسیپٹ ہی موجود نہیں۔ شریعت نے ہمیں اتنی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی اچھی لگے عورت، تمہیں پسند آ جائے، تو تم اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑے بوڑھوں کو ان کے گھر پیغام نکاح بھیجو، اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو نکاح کر لو اور پھر اس سے جتنی چاہے محبت کرو، یہ عین دین ہوگی۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر ایسی عورت سے تعلق رکھنا تمہیں ہرگز اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اس کی تو اجازت نہیں۔ اور ہم اس ایسی مصیبت کے اندر پڑے، ایک لڑکا ساری رات ایک اجنبی لڑکی سے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بےغیرتی یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے بھی اس کی بات کروا رہا ہے، اپنی بہن سے بھی اس کی بات کروا رہا ہے۔ تو وہ یہ کیا تعلیم دے رہا ہے اپنے گھر کے اندر؟ ایک جوان لڑکا اپنی جوان بہن کو، اپنی ماں کو کیا بتا رہا ہے؟ اس سے بات کروا کے وہ ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، اے میری بہن تو بھی یہ کام کیا کر، اے میری ماں تو بھی یہ کام کیا کر۔ ایک تو ساری رات وہ خود غلط کام پہ لگا رہا، پھر اپنی ماں اور بہن کو وہ شے دے رہا ہے، ان کو جو ہے غلطی پہ ابھار رہا ہے، اور ان کو بتا رہا ہے کہ یہ کوئی معیوب کام نہیں کہ تم بھی کرتی رہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنی نوجوان نسل کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ انسان اس مقصد کے لیے اس دنیا میں جو ہے نہیں آیا، بلکہ انسان کا مقصد کچھ اور تھا جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں جو ہے بھیجا گیا ہے۔ اور پھر جس وقت وہی نوجوان جس وقت اپنی ماں کے بال کھینچتا ہے اور اس کو بالوں سے پکڑ کے کہتا ہے کہ جاؤ اور میرا وہاں سے رشتہ لے کے آؤ، اور جس وقت وہ اپنے باپ کا گریبان پکڑتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، اپنی ماں کو چھوڑ سکتا ہوں، بہن بھائیوں کو چھوڑ سکتا ہوں، یہ گھر چھوڑ سکتا ہوں، ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، مگر اس عورت کو نہیں چھوڑ سکتا جس سے میرا پیار ہے اور جس سے میرا عشق کا چکر ہے، اس کے پاس جاؤ اور رشتہ لے کے آؤ، اگر نہیں لے کے آؤ گے تو پھر میں خودکشی کر دوں گا، گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو پھر اولاد اس نتیجے تک اور اس حد تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اب یہاں تک اولاد کو پہنچنے کیوں دیا گیا؟ اتنا کھلا کیوں چھوڑ دیا گیا اپنی اولاد کو کہ اولاد ماں کے بال کھینچ رہی ہے یا باپ کا گریبان پکڑ رہی ہے؟ تو پھر ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ تو یہ ایک وبال ہے ہماری نوجوان نسل کے اوپر۔ جتنی بھی اس وقت معاشرتی برائیاں ہیں، آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، یہ عشق مجازی کی وجہ سے ہیں۔ نشہ عشق مجازی کی وجہ سے عام ہو رہا ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی مقدار دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بجائے کم ہونے کے، بجائے کنٹرول ہونے کے، یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اور قتل یہ عشق مجازی کی وجہ سے عام ہوتا جا رہا ہے، بلکہ کائنات کا سب سے پہلا قتل ہی ایک عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، ایک عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ وہ اس کو پسند آ گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس کی بہن تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تمہارے ساتھ پیدا ہونے والی عورت کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہی پسند ہے، یہ زیادہ خوبصورت ہے بجائے آگے دوسرے جوڑے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے، مجھے تو یہی پسند ہے۔ تو اس نے ایک عورت کی وجہ سے قتل کیا، اور قتل کی ابتدا ہی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی، اس کے حسن کی وجہ سے ہوئی، اس کے ساتھ عشق کی وجہ سے ہوئی۔
تو کائنات کا سب سے پہلا قتل ہوا اور یہ سلسلہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور قتل عام اکثر جو ہے عشق مجازی کی وجہ سے ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ خود کشی عشق مجازی کی وجہ سے ہو رہی ہے، خود کشیاں یہ جو ہو رہی ہیں یہ عشق مجازی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور یہ 3 ایسی برائیاں ہیں معاشرے کے اندر جو عشق مجازی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔